عالم دین ہمیشہ مسائب پڑھا کرتے تھے. مجلس مختصر ہوتی تھی لیکن مسائب بہت طولانی ہوتے تھے. مجلس میں مسائب پہ زیادہ تاکید کرتے تھے. تو امام حسن مجتبیٰ کی مجلس پڑھ کے گھر گئے. کہتے میں نے اس رات خواب میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا کہ مولا نے مجھ سے کہا کہ اے وائز، اے ذاکر، تم میرے سخت ترین مسائب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو باقی تمام خاندان اہل بیت کے سخت ترین مسائب پڑھتا ہے، میرے سب سے سخت مسائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں آپ کے سخت ترین مسائب پڑھتا ہوں. مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں ایک ہی تو امام ہے جس کو جب زہر دیا گیا اس کا کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے. کلیجے کے ٹکڑے بھی کبھی باہر آ جاتے ہیں. امام کے کلیجے کے چھلنی، کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے تھے. کہا نہیں، مولا نے کہا یہ میرا سب سے سخت مسائب نہیں ہے. سنیں گے؟ کہا یہ میرا سب سے سخت مسائب نہیں ہے. کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک امام ہیں جن کا جنازہ گھر سے گیا اور کچھ ہی دیر بعد گھر واپس آ گیا. کبھی جنازے بھی گھر واپس آتے ہیں. اجرکم اللہ. کوئی بخل نہ کرے، آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج جناب سیدہ سے کہے گا بی بی آپ کا کون سا ایسا بیٹا ہے جس پہ ظلم نہیں ہوا؟ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں یہ میرا سب سے سخت مسائب نہیں ہے. کہ مولا میں یہ بھی آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ ایک ہی امام ہے جس کا جب جنازہ گیا نا تو تیروں کے ساتھ واپس آیا. امام نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مسائب نہیں. کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب کسی کو لوگ باہر اذیت دینا تو وہ گھر میں آتا ہے، گھر میں سکون ملتا ہے. لیکن ہمارے ایک امام ایسے ہیں جن کے گھر میں جودہ بنت اشس جیسی بیوی تھی جو زہر دینے والی تھی، جس نے مولا کو 7 دفعہ زہر دیا. مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مسائب نہیں ہے. کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا کون سا مسائب سب سے سخت ہے. امام حسن مجتبیٰ نے کہا اے وائس، اب جب تو میرے رونے والوں کے سامنے جانا نا تو میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا ہے میرا سب سے سخت مسائب یہ ہے. مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے پہ آگ لگی تھی اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا جب جلتا ہوا دروازہ گرا میں ماں کو دیکھ رہا تھا. میری ماں نے ایک مرتبہ دروازہ روکنا چاہا، جب دروازہ گر گیا آواز دی فضا الیکی، فضا میری مدد کو، میرا محسن شہید ہو گئے. اجرکم اللہ. کوئی آج بخل نہ کرے. آج امام حسن مجتبیٰ کو بھی پرسہ دینا ہے ان کی ماں کا، اور جناب سیدہ کو ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ کا. میں نے بھی مسائب تمام نہیں کیا، میں درخواست کروں گا. سنیں گے الفاظ امام حسن کتنے کریم ہیں. جب ایک مرتبہ جودہ بنت اشس ملعونہ کو امام نے روتا دیکھا نا، امام نے کہا کیا بات ہے، اب کیوں رو رہی ہے؟ تیرا تو کام ہو گیا، تو مجھے مارنا چاہتی تھی، تیرا زہر کام کر گیا ہے. کب مجھے آپ کی بہنوں سے شرم آ رہی ہے. ابھی زینب ام کلثوم آئیں گی، آپ سے آ کے پوچھیں گی کیا ہوا. آپ جب بتائیں گے میں نے زہر دیا. امام نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا، جو قاتلہ کو فرار کرنے دے. اجرکم اللہ. لیکن امام نے جاتے ہوئے اسے ایک جملہ کہا یاد رکھ تو نے مجھے زہر تو دے دیا، لیکن تجھے نہ معاویہ اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کرے گا جو اس نے وعدہ کیا تھا، اور جو پیسہ دے گا تیری بیماری پہ لگ جائے گا، تو بھی مجنون ہو جائے گی. امام کا قتل تجھے بڑا مہنگا پڑے گا، اور روز قیامت میری ماں تجھ سے حساب مانگے گی.
اجرکم اللہ. بس بھئی اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. تھک کے نہ سنیے گا, میں جانتا ہوں آج آپ سارا دن جلوسوں میں چلتے رہے, لیکن میں ایک درخواست کروں گا, کوئی تھک کے مصائب نہ سنے. آج اس امام کا مصائب ہے جس کے لاشے میں تیر مارے گئے. بھئی یہی تو فرق ہے امام حسن و حسین میں, ایک کے لاشے میں تیر تھے, دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند تھا. بس بھئی امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا جودہ بنت اشعث ملونہ نے. آخری شب ہے جب زہر دے دیا نا, امام حسین کو پتہ چلا. امام حسین روتے ہوئے تشریف لائے. جب آئے نا روتے ہوئے, کہا بھیا یہ کس نے مجھے آپ کے غم میں داغدار کیا؟ کہا بھیا سب باتیں بعد میں کرنا, مجھے ایک تشت لا دو, میرا کلیجہ جل رہا ہے, سینے میں بڑی تکلیف ہے. امام حسین تشت لائے. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ دیکھا جگر کے سارے ٹکڑے آ گئے. پہلا جملہ کہا حسین یہ تشت چھپا دو. کہا بھیا کیوں چھپا دوں؟ کہا ابھی زینب آنے والی ہے, زینب سے برداشت نہیں ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کوئی بخل نہ کرے. آج جب بھی ماتم کریں کہیے گا بی بی آپ کے بیٹوں کا بڑا غم ہے, بی بی آپ کا بھی ایک ہاتھ ہمیشہ پہلو پہ رہا کرتا تھا. بس بھی اب لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا, میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے تشت کو چھپایا. بہنیں آئیں, ساری بہنیں رو رہی تھی. جب بہنیں رو رہی تھی نا, اس مقام پہ امام حسین نے سب کو, امام حسن نے سب کو روتا دیکھا. جب امام حسین کو روتا دیکھا نا کہ امام حسین کی رو رو کی آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں, کہ ذرا میرے بھائی حسین کو بلاؤ. امام حسین قریب آئے. امام حسن نے ہاتھ تھاما, کہا بھیا حسین سب مجھ پہ روئیں لیکن آپ مت روئیے گا. کہ اتبکی علیہم ابکی علیک لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے حسین سب روئے آپ نہ روئیے گا, آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے. میرے سارے بھائی موجود ہیں, لیکن جب آپ ذوالجناح سے گریں گے کوئی نہیں ہوگا. چاروں طرف سے تیر ماریں گے, جسے تیر نہیں ملے گا وہ پتھر مارے گا. اجرکم اللہ. ابھی میں نے تمام نہیں کیا. ایک مرتبہ امام حسین کا ہاتھ تھام کے کہا بھیا میرا غسل و کفن آپ خود کیجئے گا, حسین میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا, مجھے آپ خود دفنائیے گا. مولا نے وصیت کی. امام حسین نے بڑی تعظیم سے بھائی کا جنازہ اٹھایا. ہر بھائی کو حسرت ہوتی ہے نا, میرا بھائی کا جنازہ بڑی تعظیم سے اٹھے. امام حسین نے خود سے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھا کے ایک مرتبہ کا عباس تابوت کو اٹھا دو. ساری بہنیں تابوت پہ گر گئی. کا آخری دیدار کرنے دو. ایک مرتبہ تابوت اٹھا, جناب زینب دروازے تک تابوت کے ساتھ آئیں. پھر چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو روکا, کہ بچوں رک جاؤ. ابھی جناب زینب دروازے کے پیچھے ہی کھڑی تھی. تابوت گیا, کسی ملعونہ نے کہا کہ میں رسول خدا کے ساتھ دفن نہیں ہونے دوں گی, تیر چلا دو. تیر چلے. حضرت عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دو میں انہیں دیکھ لو. کہ عباس میرے بھائی نے وصیت کی تھی جنگ نہ کرنا. واہ عباسا, مولا علی کے جنازے میں جانے نہیں دیا مولا عباس کو. امام حسن مجتبیٰ کے لاشے میں تیر لگے, لڑنے نہیں دیا. کربلا میں پانی کے لیے گئے, جنگ نہیں کرنے دی. اجرکم اللہ. بس میں آخری مرحلے میں ہوں, اب آپ بھی تھک گئے ہیں. مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس تابوت کا رخ واپس موڑ لو. جناب عباس نے رونا شروع کر دیا. کہ مولا بہنوں کے سامنے کیسے لے جائیں گے,
ताबूत घर में वारिद हुआ, जनाब ज़ैनब अभी दरवाजे के पीछे खड़ी थी, दरवाजा दोबारा खुला। जैसे ही ताबूत आया, जनाब ज़ैनब ने न इमाम अमीरुल मोमिनीन अली को याद किया, न रसूल खुदा को। एक मर्तबा एक कोने का रुख किया कि अम्मा जरा आके देखो, आपने चक्कियां पीस के पाला था, इतने तीर लगे हसन मुश्तबा के लाशे में। बस भाई मैंने तमाम कर दिया, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आपसे सुना नहीं जा रहा। आखिरी जुमला पेश करूं, ताबूत में इतने तीर थे, पूरा कफन सुर्ख हो गया था। अब भाइयों ने कहा कि हम तीरों को निकालेंगे, लेकिन जनाब ज़ैनब ने कहा हट जाओ, भाई के लाशे से मैं तीरों को निकालूंगी। बीबी एक एक तीर निकालती थी, कहती थी अम्मा इन्ना लिल्लाह